ایک عورت کسی بادشاہ کے محل میں کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی اور محل میں نہ جا سکی۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تو بیمار ہوں، کچھ دنوں کے لیے تو جا اور محل میں صفائی کیا کر، کہیں بادشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ماں کی بات مان کر بیٹا محل میں چلا گیا۔ ایک دن اتفاق سے وہ لڑکا وہاں صفائی کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بادشاہ کی صاحبزادی پر پڑی جو وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس حسین و جمیل شہزادی کو دیکھ نوجوان کا دل بے قابو ہو گیا اور وہ شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ شام کو جب گھر واپس آیا تو دل کو قرار نہ ملا۔ ساری رات جاگتا رہا اسی انتظار میں کہ کب صبح ہوگی۔ دوسرے دن جب محل میں پہنچا تو سارا دن جستجو میں گزارا، کب زیارت ہوگی، لیکن 4 دن گزر گئے، وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ ادھر اس کی ماں ٹھیک ہو گئی اور کہا، بیٹا میں اب ٹھیک ہوں، آج کے بعد محل میں کام کرنے میں خود جاؤں گی۔ ماں کی بات سن بیٹے کو ایک پل کے لیے قرار نہ آیا، عشق کی چوٹ جو لگی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ چارپائی پر آ گیا۔ ماں نے وجہ پوچھی تو بیٹے نے ہمت کی اور سچ بتا دیا۔ بیٹے کی بات سن ماں کے ہوش اڑ گئے اور سمجھانے لگی، بیٹا تو اپنی حیثیت سے کہیں بڑی خواہش کر بیٹھا ہے، بھول جا اسے، کہاں بادشاہ کی بیٹی اور کہاں ہم غریب لوگ۔ بیٹا بولا، ماں میں سب جانتا ہوں لیکن اب میرے بس میں نہیں کہ میں اسے بھلا سکوں۔ عشق سچا تھا، ادھر شہزادی کے دل میں کچھ جستجو پیدا ہوئی۔ دوسرے دن شہزادی نے لڑکے کی ماں سے پوچھ لیا، کون تھا وہ لڑکا جو پچھلے 4 دن سے یہاں صفائی کرنے آتا تھا؟ ماں نے بتایا، وہ میرا بیٹا تھا اور اب وہ بہت بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے۔ شہزادی نے پوچھ لیا، کیوں؟ تو ماں نے بتایا، اگر جان کی امان ہو تو سچ بتاؤں۔ شہزادی نے کہا، بتا کیا ہوا اسے؟ ماں نے شہزادی کو سب سچ بتایا کہ وہ ایک نظر دیکھ تیرا عاشق ہوا، اس کی خواہش تھی کہ وہ دوبارہ دیکھے لیکن دیکھ نہیں سکا اور اب وہ موت کے قریب ہے۔ شہزادی نے ساری بات سنی اور کہا، میں چاہوں بھی تو اسے نہیں مل سکتی، بس اتنا کر سکتی ہوں کہ اسے جا کے کہے اپنا بھیس بدل اور شہر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جا، نہ کسی سے بات کر نہ کسی سے کچھ مانگ، جو دے اسی کو کھا لے ورنہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے، کسی سے کچھ طلب نہ کر، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی اللہ والا ہے، فقیر ہے۔ جب کچھ دنوں بعد چرچا ہو جائے گا، لوگ اس کی زیارت کو جائیں گے، تب میں بھی اپنے باپ سے اجازت مانگ کر جاؤں گی، اس طرح وہ مجھے دیکھ لے گا اور شاید تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میرے بس میں یہی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ ماں نے جا کر بیٹے کو بتایا اور بیٹا بھیس بدل کر شہر کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دنوں بعد چرچا ہو گیا اور خبر محل تک جا پہنچی۔ تو شہزادی نے باپ سے اجازت مانگی تو باپ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ ادھر شہزادی کو اجازت ملی، ادھر عاشق کے دل میں خیال آیا، میں نے تو جھوٹا بھیس بدلا ہے اور اتنی عزت اور نعمتیں مل رہی ہیں اور لوگ میرے سامنے ادب سے کھڑے ہیں، جو لوگ سچ میں اللہ کے فقیر بن جاتے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا۔ یہ سوچا اور اسی رات دل سے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے اس کی آنکھوں کو اپنی معرفت کے نور سے سیراب کر دیا۔ صبح تک اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ صبح جب شہزادی زیارت کو پہنچی تو اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ شہزادی حیران ہوئی اور پوچھا، تو کیوں نہیں دیکھتا مجھے؟ تو نوجوان نے جواب دیا، تیرا حسن تو نجاست میں بھرا ہے، میرے سامنے تو جنت کی وہ حوریں بیٹھی ہیں جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، جو نجاستوں سے پاک ہیں اور ان کا حسن دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ شہزادی نے یہ بات سن زور سے اس کے منہ پہ تماچا دے مارا اور کہا، میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہے، اب جو تجھے نظر آ رہا ہے مجھے بھی دکھا۔ نوجوان نے کہا، اگر تجھے بھی ایسی زندگی چاہیے تو دنیا چھوڑ اور بیٹھ جا میرے ساتھ۔ شہزادی نے دنیا ترک کر دی اور وہ نوجوان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس طرح وہ نوجوان عارف بن گیا اور وہ عارفہ بن گئی۔ اس لیے کہتے ہیں، عشق حقیقی کی حقدار بس خدا کی ذات ہے۔